بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ طالبان نے افغانستان میں خواتین کو سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ افغان وزارت صحت کی ہدایت کے بعد 1 درجن سے زائد افغان صوبوں کے میڈیکل کالجز میں خواتین کے داخلے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لڑکیاں جو 12ویں پاس ہیں، کپیسا، پکتیا، پروان، پنجشیر، پکتیکا، بامیان، بدخشاں، غزنی، میدان، واردک، خوست اور لوگار سمیت ملک کے کئی صوبوں کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے رجوع کر سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ اگست سن 2021 میں طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد لڑکیوں پر 6ٹھی جماعت سے آگے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ برطانوی عوام کے لیے انرجی کے شعبے میں مالی ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے۔ انرجی ریگولیٹر آف جیم نے سالانہ انرجی بل کی اوسط حد 1690 پاؤنڈ مقرر کر دی ہے۔ نئی شرح کا اطلاق رواں سال اپریل سے ہوگا۔ موجودہ شرح کی نسبت نئی شرح میں 12% کمی کی گئی ہے۔ نئی اوسط شرح سے صارفین کو انرجی بلز میں 238 پاؤنڈ سالانہ کی بچت ہوگی۔ نئی شرح سے انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے 29 ملین گھرانوں کو فائدہ ہوگا، جبکہ ناردرن آئرلینڈ کے لیے قواعد مختلف ہیں، وہاں بھی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ امریکہ بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس گھنٹوں بند رہنے کے بعد بحال ہو گئی۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس میں رکاوٹ کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اس حوالے سے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور FBI بھی تحقیقات میں شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں جمعرات کو سان فرانسسکو سمیت بڑے شہروں میں سیل فون سروس میں خلل کے باعث ہزاروں صارفین متاثر ہوئے تھے۔ اس دوران ٹیکسٹ میسیجز کے علاوہ ہنگامی خدمات بھی معطل رہیں۔ امریکہ کی نجی کمپنی نے چاند پر خلائی جہاز اتار دیا۔ سن 1972 میں چاند پر اپولو کی لینڈنگ کے بعد امریکہ کا یہ پہلا اقدام ہے۔ روبوٹک خلائی جہاز ہیوسٹن کی کمپنی نے بھیجا ہے اور اس کے سگنل موصول ہو گئے ہیں۔ اس مشن کے ساتھ کوئی بھی انسان روانہ نہیں ہوا ہے۔ چاند پر اترنے کے بعد جہاز کی حالت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ اسپین کے شہر ویلنسیا میں 14 منزلہ اپارٹمنٹ میں خوفناک آگ لگنے کے باعث 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 6 فائر فائٹرز اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ فائر فائٹرز نے اپارٹمنٹ کی بالکونیوں سے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ آگ سے متاثرہ عمارت میں 19 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ ضروری اجازت نامے کے بغیر حج کرنا غیر قانونی ہے۔ خلاف ورزی پر 50,000 سعودی ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے تارکین وطن کو 6 ماہ جیل کی سزا ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق تارکین وطن کے 10 سال تک ملک میں داخلے پر بھی پابندی ہوگی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں مزید 3,000 گھر بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کے نئے متنازع منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ آبادکاری سے متعلق متنازع اسرائیلی منصوبے پر امریکہ نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 29,550 تک جا پہنچی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں شہید ہونے والوں میں 90% خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی اور صحت کی صورتحال تباہ ہونے سے غزہ ڈیتھ زون بن گیا ہے۔ بھارتی عدالت نے بنگال کے چڑیا گھر کے شیر اکبر اور شیرنی سیتا کے نام تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ شہریوں نے شکایت کی تھی کہ اکبر اور سیتا نامی اس شیر اور شیرنی کے ناموں سے ان کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ شیرنی کا نام ہندو دیوی سیتا، جبکہ شیر کا نام 16ویں صدی کے مغل حکمران اکبر کے نام پر رکھا گیا تھا۔
سماعت کے دوران جسٹس سوگتا بھٹاچاریہ نے وکیل سے سوال کیا کہ کیا وہ پالتو جانوروں کا نام مقدس ہستیوں کے نام پر رکھیں گے۔ عدالت نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جانوروں کے نام ہندو دیوتاؤں، مسلم انبیاء کرام، قابل احترام عیسائی شخصیات، نوبل انعام یافتہ یا آزادی پسندوں کی شخصیات کے نام پر نہیں رکھے جانے چاہیے۔ کیا کتوں سمیت پالتو جانوروں کے نام لوگوں کے نام پر رکھنا مناسب ہوگا؟ اس طرح تنازعات سے بچا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں بے گھر فلسطینیوں پر بمباری کر دی، جس میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں امدادی ٹرکوں پر حملے کیے گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے سبب فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں۔ ادھر غزہ کے الزیتون محلے میں حماس کی اسرائیلی فوج سے جھڑپیں ہوئیں۔ حماس نے اسرائیلی ٹینکوں کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ غزہ میں معصوم فلسطینیوں کی اموات پر دوہرا معیار اپنانے پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے مغربی رہنماؤں کو خون کے پیاسے بھیڑیے قرار دے دیا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 27 فروری سن 2024، صفحہ 8۔